السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مکنا جی کاٹھار۔ مگنا جی کاٹھات۔ مکنا جی کاٹھار۔ مکنا جی کاٹھات۔ آپ ذاتی مسلمان ہیں؟ ہاں جی۔ کون سی ذاتی ہے آپ کی؟ میرات۔ اچھا میرات۔ آپ کا گاؤں کا کیا نام ہے؟ امر گڑھ۔ امر گڑھ۔ کتنی مسجد ہے آپ کے گاؤں میں؟ مسجد نہیں ہے ہمارے۔ مسجد نہیں ہے تو مدرسہ؟ نہیں۔ مدرسہ بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ بچے کہاں پڑھتے ہیں آپ کے؟ بچے ایسے ابھی تک تو اسکولوں میں ہی پڑھتے ہیں، باقی دینی مسئلہ میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا دینداری نہیں ہے بالکل بھی گاؤں میں؟ نہیں۔ کوئی نمازی نہیں پڑھتا ہے؟ نہیں، نماز وغیرہ جو جانکار آدمی ہے وہ چلے جاتے ہیں لمانہ جمعہ کی نماز میں، یا جیسے اگر رمضان کا مہینہ آیا تو ہم امام رکھ لیتے ہیں، اور جو رکھنے والے ہیں وہ رکھتے ہیں روزہ، باقی شام کو تراویح کرا لیتے ہیں کسی بھی گھر پہ۔ اور آپ کے یہاں پہ یہ میں نے سنا ہے کہ یہ مورتی پوجا کرتے ہو، کیا صحیح ہے غلط ہے، کیا ہے معاملہ؟ ان میں دیکھو صاحب، جس کے پاس دین نہیں ہے یا جو جانکار نہیں ہے تو وہ کرتا ہے، باقی تو عام لوگ نہیں ہیں۔ تو جیسے ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے، اس کی کمی ہے، آپ کے یہاں مسجد بن جائے اور اگر دین کا کام ہونے لگ جائے تو یہ بدعت کا یہ شرک ختم ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ بالکل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا؟ آنے والی پیڑھی میں تو ہوگا، آج نہیں ہو تو کیا؟ تو آپ لوگ محنت کریں گے اور ہم لوگ محنت کریں گے تبھی ہوگا نا؟ تبھی ہوگا، بنا محنت تو جی۔ کوئی ابھی حاصل ہی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں مورتی پوجا کرتے ہیں گاؤں میں مسلمان ہونے کے باوجود؟ 50% مان لو۔ اچھا 50% لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں گاؤں میں۔ تقریباً جیسے گاؤں میں 100 مکان ہے تو 50 مکان مورتی پوجا کرتے ہیں آدمی۔ لمسم نماز تو 2-4 لوگ پڑھتے ہیں پورے گاؤں میں، ایسا؟ مان لو کہ زیادہ سے زیادہ 7 8 10 ٹوٹل نمازی؟ جمعے کی 5 اچھا وہ بھی جمعے کی؟ پانچوں وقت کی، تو پھر جب دین ہی نہیں ہے تو کہاں سے آئیں گے؟ جمعے کی ہوگی۔ اچھا وہ بھی صرف جمعے کی پڑھتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں وہ تیجا جی مہاراج اچھا تیجا جی مہاراج کی خاص مورتی پوجا ہوتی ہے یہاں پہ، اور بھیرو جی کی؟ کا خاص ہے۔ اچھا، اور آپ کی برادری کون سی تھی؟ میرات نا؟ میرا کاٹھار ہے۔ اوکے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ تو آپ نے دیکھا دوستو، ان کا نام سنا آپ نے، کیا عجیب نام ہے۔ ایسا عجیب نام ہے کہ وہ نام میں نے کئی مرتبہ سنا تو میری زبان پہ بھی نہیں آ رہا، ایسا عجیب نام ہے۔ اور حالانکہ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ لوگ اسلام کا حصہ ہیں، یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کا حال دیکھیں، عجیب نام ہے اور عجیب ان کی کارگزاری ہے۔ یہ جو انہوں نے نام بتایا امر گڑھ، یہ گجرات میں ہے۔ تو گجرات میں تو اتنا دین ہے، اتنا دین ہونے کے باوجود بھی اتنے مدارس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، وہاں پر گلی گلی میں علماء موجود ہیں، تبلیغی حضرات موجود ہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اس گاؤں میں 100 گھر ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا 100 مکان ہیں، 100 گھر ہیں، لیکن ایک مسجد بھی نہیں ہے وہاں پر۔ مدرسہ تو کہاں سے ہوگا جب مسجد ہی نہیں ہے؟ انہوں نے خود بتایا کوئی مدرسہ نہیں ہے، صرف ان کے بچے اسکول پڑھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن بچوں کو بچپن میں مکتب کی تعلیم نہیں ملی، مدارس کی تعلیم نہیں ملی، جن بچوں کے کان میں کبھی اذان کی آواز نہیں گئی، تو آپ خود سوچیں کہ وہ بچے بڑے ہو کر کیسے جو ہے وہ دین پر عمل کریں گے، کس طرح وہ نماز پڑھ لیں گے۔ وہ تو بڑے ہونے کے بعد ان کا تو 100% مرتد ہونا طے ہے، بڑے تو دور کی بات، چھوٹے اور بچپن سے ہی ان کو پوجا کرنے کی عادت ہو جائے گی، اور جگہ جگہ ان کو سجدہ کرنے کی عادت ہو جائے گی بچپن سے ہی۔ انہوں نے خود بتایا کہ اس گاؤں کے اندر 50% لوگ ایسے ہیں، یعنی 50% گھر ایسے ہیں جو مورتی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو گجرات کے اندر صاحب استطاعت لوگ ہیں، گجرات والے خاص کر کے اس ویڈیو پر دھیان دیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، ورنہ پورے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن جو خاص کر کے صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس گاؤں میں جائیں اور اس گاؤں میں ایک مسجد بنائیں۔ جب مسجد بنائیں گے تو انشاءاللہ مکتب بھی شروع ہو جائے گا، مکتب شروع ہوگا تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدرسہ بھی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسہ کا بھی انتظام فرمائیں گے۔ لیکن صاحب استطاعت جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ وہ یہاں اس گاؤں میں مسجد بنائیں۔ یہ جو دولت آپ کے پاس ہے، یہ دولت کا جو انبار آپ کے پاس لگا ہوا ہے، کہاں لے کر جاؤ گے؟ بتاؤ کہاں لے کر جاؤ گے؟ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ کی دولت یہیں رکھی رہ جائے گی۔ آپ اپنی دولت کو اولاد کے واسطے چھوڑنا چاہتے ہو، اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، تو آپ خود دیکھ لیں، آپ کے زندہ رہتے ہوئے آپ کو ایک گلاس پانی دینے کو تیار نہیں ہے آپ کی اولاد، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ لوگ آپ کو
قرآن پڑھ کر بخشیں گے، ایصال ثواب کریں گے، کوئی آپ کے نام پر کسی کی مدد کریں گے، آپ کے نام پر کوئی صدقہ، آپ کے نام پر خیرات کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کرے گی یہ اولاد، ہرگز کچھ نہیں کرے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی صدقہ جاریہ کچھ نہ کچھ کر جائے کہ مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے۔ اور صدقہ جاریہ میں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز ہے میری نظروں میں وہ ہے مسجد، کہ آدمی مسجد بنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو آدمی مسجد بنا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، آج کل تبلیغی جو حضرات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے، وہ کوئی پولیس سے ریٹائر ہوتا ہے، کوئی فوجی سے ریٹائر ہوتا ہے، کوئی جو ہے بڑے بڑے ان کی جاب ہوتی ہیں، ان جابوں سے وہ ریٹائر ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کے پاس ایک دولت کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے، خاص کر کے تبلیغی حضرات کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ سفر کرتے ہیں تو وہ اس گاؤں میں جائیں، جو تبلیغی حضرات ہیں ہمارے اس گاؤں میں جائیں اور یہاں پر اپنا کام شروع کریں۔ اور یہاں پر میں تو سوچتا ہوں کہ کم سے کم 6 مہینے تک یہاں پر قیام کریں، جب تک مسجد تعمیر نہیں ہو جاتی اور مکاتب کا انتظام نہیں ہو جاتا، جب تک ان تمام لوگوں کے گھر گھر جا کر دین نہیں پہنچے گا اور دین ان کو سمجھ میں نہ آئے، ان تمام کو جب تک دیندار نہ بنا دیا جائے، تب تک اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے واپس نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں گھومنے کا جو آپ کو اجر دیں گے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس ایک گاؤں میں دین زندہ کرنے کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو تمام جتنے بھی ہمارے تبلیغی بھائی ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، وہ اس گاؤں میں جائیں، اس گاؤں کو تلاش کریں۔ اس گاؤں کا نام امر گڑھ، یہ گجرات میں ہے گاؤں۔ آپ تلاش کریں گے، اس ویڈیو کو آپ پھر سے سنیں تو آپ تلاش کریں گے تو آپ مل ہی جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز تلاش کرنے سے بھی نہ ملے، تلاش کرنے سے مل جائے گا۔ ورنہ اس گاؤں میں اگر آپ نے مسجد کا انتظام نہیں کیا، مکتب کا انتظام نہیں کیا، تو چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں اس گاؤں کا ہر آدمی جو ہے وہ مورتی پوجا کرنے لگے گا، اور اس گاؤں کا ہر آدمی ہندو بن جائے گا، کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ پھر ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور زیادہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ یہاں تک جائیں، اس گاؤں تک پہنچیں۔ ورنہ ایک دن اس گاؤں میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، سب کے سب لوگ ہندو ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہاں کے بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد ان کو بتائی کہ وہ صرف 8 ہے، یعنی اس پورے گاؤں میں 100 گھر ہیں، 100 گھر میں سے صرف 8 آدمی ایسے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے خود اپنی زبان سے بتایا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ پھر سے پیچھے جائیں اور پیچھے جا کر پھر سے اس ویڈیو کو سنیں۔ آپ جو انہوں نے کہا کہ یہاں پر 100 مکان ہیں، 100 مکان میں سے صرف 8 آدمی ایسے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی۔ صرف 8 آدمی صرف جمعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی۔ تو ان کا دین بچانا، ان کا ایمان بچانا اور ان کو صراط مستقیم پر چلانا، ان کے گھر میں دین کو پہنچانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ خاص کر کے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے کہ وہ یہاں پہنچیں، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا۔ اب انہوں نے خود کہا کہ یہاں 100 گھر ہیں، 100 گھر میں سے 50 گھر تو ایسے ہیں جو مورتی پوجا کر رہے ہیں، مورتی پوجا شروع ہو گئی۔ اب جو باقی 50 گھر بچے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی جو ہے مورتی پوجا شروع کر دیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پورا گاؤں صرف نام کا مسلمان باقی رہے گا، یہاں کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو آدمی ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 50 سے اوپر ہی ہے ان کی عمر۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کی عمر 10 سال اور باقی ہے، 10 سال کے بعد یہ آدمی مر جائیں گے۔ اب ان کو ہی دین کا کوئی علم نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ ہے۔ اب ان کی جو نسل ہے، جنہوں نے کبھی مسجد دیکھی نہیں، مدرسہ کبھی دیکھا نہیں، جنہوں نے کبھی کسی عالم کو دیکھا نہیں، کبھی کسی عالم کو کوئی بیان سنا نہیں، رات دن ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور ان کے بچپن سے ہی مورتی پوجا ہو رہی ہے۔ اب ان کے انتقال کے بعد جو ان کی نئی نسل آئے گی، اب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا وہ دین پر قائم رہیں گے؟ وہ ہرگز دین پر قائم نہیں رہیں گے۔ وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے بچپن سے پوجا کی ہے مورتی کی، تو ہم تو جو ہے اب بھی مورتی پوجا کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو بہت دیر ہو جائے، ابھی وقت ہے۔ تو یہ گجرات کی ویڈیو ہے، اس گاؤں کا نام امر گڑھ ہے، تو یہاں پر پہنچا جائے۔ جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان تمام سے میری درخواست ہے، بلا اختلاف، کوئی اختلاف جو ہے وہ، میں نے تبلیغی حضرات کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ سفر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہی جائیں گے، ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ میرے نبی کے امتی ہیں، اور ان کا ایمان بچانا، دین بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو جتنے بھی لوگ صاحب استطاعت لوگ ہیں جو مسجد بنا سکتے ہیں، مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، فوراً یہاں پہنچیں اور یہاں پر مسجد تعمیر کریں، تاکہ آپ کو جو ہے صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔
مسجد ہمیشہ رہے گی، تو جب تک یہ لوگ نماز پڑھیں گے اور جب تک یہ لوگ جو دین پر قائم رہیں گے، اور دین پر قائم رہیں گے ہی، کیونکہ جب مسجد بن جائے گی اور 5 وقت کی اذان ہوگی، 5 وقت کی نماز ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے مکتب پڑھنے جائیں گے، تو وہاں پر ایک دین کا ماحول پیدا ہوگا، تو ان تمام کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، قیامت تک یہ مسجد یہاں پر موجود رہے گی، تو انشاءاللہ قیامت تک ان کے نماز پڑھنے کا ثواب، ان کے قرآن پڑھنے کا ثواب، ان کے ذکر کرنے کا ثواب، ان کی دعا کرنے کا ثواب، اور ان کے یہاں پر تراویح پڑھنے کا ثواب، جتنا بھی جو ثواب، جتنا بھی نیک عمل کریں گے، ان تمام نیک عملوں کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے میری تمام صاحب استطاعت جو لوگ ہیں گجرات کے، ان تمام سے درخواست ہے کہ وہ یہاں پر پہنچیں اور یہاں پر جلد سے جلد پہنچ کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نظام بنائے، جس طرح بھی جو بھی نظام بن سکتا ہے وہ نظام بنائے، اور یہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ جیسا بھی آپ چاہتے ہیں وہ یہاں زمین خریدیں، کس طرح کریں، لیکن کریں، آپ ضرور کریں آپ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔